وہ مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ اماں جی گھر میں فون ہے آپ کے؟ گاڑی کے اندر گھستے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں ہے۔ سالار نے سکون کا سانس لیا۔ اس کا نمبر بتائیں مجھے، سالار نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ نمبر کا تو مجھے نہیں پتا۔ وہ ایک بار پھر دھک سے رہ گیا۔ فون نمبر بھی نہیں پتا؟ اس نے شدید صدمے کے عالم میں کہا۔ بیٹا میں نے کون سا کبھی فون کیا ہے؟ میرے بیٹے خود کر لیتے ہیں، رشتہ دار بھی خود کر لیتے ہیں، یا ضرورت ہو تو بیٹی فون ملا دیتی ہے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن میں کس کے پاس گئی تھی؟ سالار کو یکدم خیال آیا۔ ادھر کچھ رشتہ دار ہیں میرے، پوتے کی مٹھائی دینے گئی تھی، انہوں نے فخریہ بتایا۔ سالار نے سکون کا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ٹھیک ہے ادھر ہی چلتے ہیں، وہاں کا پتہ بتائیں۔ پتہ تو مجھے نہیں پتا۔ سالار اس بار صدمے سے کچھ دیر کے لیے بول بھی نہ سکا۔ تو پھر گئیں کیسے تھیں آپ؟ بیٹا اصل میں جہاں جانا ہو ہمسائے کے بچے چھوڑ آتے ہیں، انہی کو گھر کا پتہ ہے۔ پچھلے 10 سال سے مجھے وہی لے کر جا رہے ہیں۔ وہ چھوڑ آتے ہیں اور پھر وہاں سے بلال وغیرہ واپس چھوڑ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ بلال وغیرہ بھی پہلے ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے، یہی کوئی 10-12 سال پہلے ادھر گئے ہیں، اس لیے میرے پورے محلے کو ان کے گھر کا پتہ ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ اس سے اب بھی امید تھی کہ جہاں سے اس نے ان خاتون کو پک کیا ہے بلال وغیرہ کا گھر وہیں کہیں ہوگا۔ سعیدہ اماں کی گفتگو جاری تھی۔ آج تو ایسا ہوا کہ بلال کے گھر پر بھی کوئی تھا ہی نہیں، صرف ملازمہ تھی۔ میں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے تو میں نے سوچا خود گھر چلی جاؤں، اور پھر ماشاءاللہ تم مل گئے۔ اماں جی آپ رکشے والے کو کیا بتاتی؟ وہی جو تمہیں بتایا ہے۔ وہ ان کی ذہانت پر باغ باغ ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح پتہ بتا کر گھر پہنچی ہیں؟ اس نے قدرے افسوس بھرے لہجے میں گاڑی ریورس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہ کبھی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سعیدہ اماں کا اطمینان قابل رشک تھا۔ سالار مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سڑک پر لے آیا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ سعیدہ اماں زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی۔ جہاں سے میں نے آپ کو لیا تھا گھر اسی سڑک پر ہوگا، آپ نے کوئی ٹرن تو نہیں لیا تھا؟ سالار نے بیک ویو میرر سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میں نے تو نہیں لیا، سعیدہ اماں نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ سالار نے ان کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کا مطلب تھا گھر اس سڑک پر ہی کہیں تھا، اور گلیوں کی نسبت کالونی میں گھر تلاش کرنا آسان تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اسے صرف ایک سڑک کے گھر دیکھنے تھے۔ تم سگریٹ پیتے ہو؟ خاموشی یکدم ٹوٹی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے چونک گیا۔ میں؟ اس نے بیک ویو میرر میں دیکھا۔ سعیدہ اماں بھی بیک ویو میرر میں ہی دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ سوال کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ کوئی اور نشہ وغیرہ؟ وہ اس بار سوال سے زیادہ ان کی بے تکلفی پر حیران ہوا تھا۔ بس ویسے ہی، اب اتنا لمبا راستہ میں خاموش کیسے رہوں گی؟ انہوں نے اپنی مجبوری بتائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کرتا ہوں گا کوئی نشہ؟ سالار نے جواباً ان سے پوچھا۔ نہیں کہاں، اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں۔ تو پھر نہیں کرتے؟ ان کے انداز نے اس بار سالار کو محسوس کیا۔ نہیں، اس نے مختصراً کہا۔ وہ اب سگنل پر رکے ہوئے تھے۔ کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس نے پلٹ کر سعیدہ اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ میں نے کہا کوئی گرل فرینڈ ہے؟ سعیدہ اماں نے گرل فرینڈ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ سعیدہ اماں اس کے سوال پر برا مان گئی۔ کیوں بھائی، 2 بیٹے ہیں میرے، مجھے نہیں پتہ ہوگا کہ گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ جب انہیں باہر پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو کہہ کر بھیجا تھا میرے شوہر نے کہ گرل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مہینے میں ایک بار فون آتا تھا دونوں کا۔ سگنل کھل گیا۔ سالار مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ سعیدہ اماں نے بات جاری رکھی۔ میں دونوں سے کہتی تھی کہ قسم کھا کر بتائیں انہوں نے کوئی گرل فرینڈ تو نہیں بنائی جب تک شادیاں نہیں ہو گئیں۔ ہر بار فون پر سب سے پہلے دونوں قسم کھا کر یہی بتایا کرتے تھے مجھے، سلام بھی بعد میں کیا کرتے تھے۔ وہ فخریہ انداز میں بتاتی جا رہی تھی۔ بڑے تابعدار بچے ہیں میرے، دونوں نے گرل فرینڈ نہیں بنائی۔ آپ نے اپنی پسند سے تو دونوں کی کئی شادیاں کی ہیں؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، دونوں نے ادھر ہی اپنی پسند سے شادیاں کی ہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ سالار کے حلق سے بے اختیار کہا نکلا۔ کیا ہوا؟ سعیدہ اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ آپ کی بہویں انگریز ہیں؟ نہیں، پاکستانی ہیں، مگر وہیں رہتی تھیں، میرے بیٹوں کے ساتھ کام کرتی تھیں۔ مگر تم ہنسے کیوں؟ سعیدہ اماں نے اپنا سوال دہرایا۔
کوئی خاص بات نہیں۔ سعیدہ اماں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا تو تم نے بتایا نہیں کہ گرل فرینڈ؟ سالار نے بات کاٹ دی۔ نہیں ہے سعیدہ اماں، کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے میری۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ ایک بار پھر سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا سیاح کو سبق سمجھنے میں ناکام رہا۔ گھر اپنا ہے؟ نہیں، کرائے کا ہے۔ کوئی ملازم وغیرہ؟ مستقل تو نہیں ہے، مگر صفائی وغیرہ کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ گاڑی تو اپنی ہی ہوگی؟ جی۔ اور تنخواہ کتنی ہے؟ سالار روانی سے جواب دیتے دیتے ایک بار پھر چونکا۔ گفتگو کس نوعیت پر جا رہی تھی فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سعیدہ اماں، آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اپنے بیٹوں کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ سالار نے موضوع بدلا۔ ہاں، میرا یہی ارادہ ہے۔ پہلے تو میرا دل نہیں چاہتا تھا، مگر اب یہ سوچا ہے کہ بیٹی کی شادی کر لوں، پھر باہر چلی جاؤں گی۔ اکیلے رہتے رہتے تنگ آ گئی ہوں۔ سالار اب اس سڑک پر آ گیا تھا جہاں سے اس نے سعیدہ اماں کو پک کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہاں سے لیا تھا۔ آپ بتائیں ان میں سے کون سا گھر ہے؟ سالار نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے دائیں طرف کے گھروں پر نظر ڈالی۔ نمبر کا نہیں پتہ، گھر کی تو پہچان ہوگی آپ کو۔ سعیدہ اماں بغور گھروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، گھر کی پہچان ہے۔ وہ گھر کی نشانیاں بتانے لگی جو اتنی ہی مبہم تھیں جتنا ان کے اپنے گھر کا راستہ۔ وہ سڑک کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ سعیدہ اماں گھر نہیں پہچان سکیں۔ سالار بلال کے والد کا نام پوچھ کر گاڑی سے نیچے اتر گیا اور باری باری دونوں اطراف کے گھروں سے سعیدہ اماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آدھا گھنٹے کے بعد وہ سڑک پر موجود ہر گھر میں جا چکا تھا۔ مطلوبہ نام کے کسی آدمی کا گھر وہاں نہیں تھا۔ آپ کو ان کا نام ٹھیک سے یاد ہے؟ وہ تھک ہار کر سعیدہ اماں کے پاس آیا۔ ہاں، لو بھلا، اب مجھے نام بھی نہیں پتا ہوگا؟ سعیدہ اماں نے برا منایا۔ لیکن اس نام کے کسی آدمی کا گھر یہاں نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ سالار نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو یہ ساتھ والی سڑک پر دیکھ لو۔ سعیدہ اماں نے کچھ فاصلے پر ایک اور سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن سعیدہ اماں، آپ نے کہا تھا کہ گھر اسی سڑک پر ہے۔ سالار نے کہا۔ میں نے کب کہا تھا؟ وہ متعارض ہوئیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹرن تو نہیں لیا؟ آپ نے کہا نہیں۔ سالار نے انہیں یاد کرایا۔ وہ تو میں نے کہا تھا، مگر یہ ہوتا کیا ہے؟ سالار کا دل ڈوبا۔ ٹرن؟ ہاں یہی۔ آپ کسی اور سڑک سے تو مڑ کر یہاں نہیں آئیں؟ لو تو اس طرح کہو نا۔ سعیدہ اماں کی تسلی ہوئی۔ میں کیوں یہاں بیٹھ گئی تھی؟ تھک گئی تھی چل چل کر، اور یہ سڑک تو چھوٹی سی ہے، یہاں میں چل کر کیا تھک سکتی تھی؟ سالار نے گاڑی سٹارٹ کر لی۔ وہ دن بہت خراب تھا۔ کس سڑک سے مڑ کر یہاں آئی تھیں آپ؟ اس نے سعیدہ اماں سے کہتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ میرا خیال ہے، وہ پہلی سڑک کو دیکھتے ہوئے الجھیں، یہ ہے، انہوں نے کہا۔ سالار کو یقین تھا وہ سڑک نہیں ہوگی، مگر اس نے گاڑی اس سڑک پر موڑ لی۔ یہ تو طے تھا کہ آج اس کا سارا دن اسی طرح ضائع ہونا تھا۔ اگلا 1.5 گھنٹہ وہ آس پاس کے مختلف سڑکوں پر سعیدہ اماں کو لے کر پھرتا رہا، مگر اس سے کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ سعیدہ اماں کو ہی گھر دور سے شناسا لگتا۔ پاس جانے پر وہ کہنا شروع کر دیتی، نہ نہ نہ، یہ نہیں ہے۔ وہ بالآخر کالونی میں تلاش چھوڑ کر انہیں واپس اسی محلے میں لے آیا جہاں وہ پہلے ان کا گھر ڈھونڈتا رہا تھا۔ مزید 1 گھنٹہ وہاں ضائع کرنے کے بعد جب وہ تھک کر واپس گاڑی کے پاس آیا تو شام ہو چکی تھی۔ سعیدہ اماں اس کے برعکس اطمینان سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ملا؟ انہوں نے سالار سے اندر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اب تو رات ہو رہی ہے، تلاش بیکار ہے۔ میں پولیس میں رپورٹ کروا دیتا ہوں آپ کی بیٹی یا آپ کے محلے والے آپ کے نہ ملنے پر پولیس سے رابطہ تو کریں گے ہی، پھر وہ لے جائیں گے آپ کو۔ سالار نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تجویز پیش کی۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ سعیدہ اماں کو اپنی بیٹی کا خیال آیا۔ سالار کے دل چاہا وہ ان سے کہے کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ پریشان ہے، مگر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی پولیس اسٹیشن لے آیا۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سعیدہ اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آپ بیٹھیں، آپ یہیں رہیں گی؟ سالار نے ان سے کہا۔ نہیں، ہم انہیں یہاں کہاں رکھیں گے، آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ ہم نے کسی سے رابطہ کیا تو ہم انہیں آپ کا پتہ دے دیں گے، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ لیکن میں تو انہیں آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں۔ سالار معترض ہوا۔ دیکھیں، بوڑھی خاتون ہے، اگر کوئی رابطہ نہیں کرتا تو ہم اسے رات کہاں رکھیں گے؟ اور یہ کچھ دن اور گزر گئے، پولیس انسپکٹر کہتا گیا۔ سعیدہ اماں نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔
نہیں مجھے ادھر نہیں رہنا بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گی۔ میں ادھر کہاں بیٹھوں گی آدمیوں میں؟ سالار نے انہیں پہلی بار گھبراتے ہوئے دیکھا۔ لیکن میں تو اکیلا رہتا ہوں، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اسے فرقان کے گھر کا خیال آیا۔ اچھا ٹھیک ہے چلیں، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ باہر گاڑی میں آ کر اس نے موبائل پر فرقان سے رابطہ کیا۔ وہ انہیں فرقان کے ہاں ٹھہرانا چاہتا تھا۔ فرقان ابھی ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اس نے موبائل پر ساری صورتحال اسے بتائی۔ نوشین تو گاؤں گئی ہوئی ہے، فرقان نے اسے بتایا، مگر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، انہیں اپنے فلیٹ پر لے جاؤں گا۔ وہ کون سی کوئی نوجوان خاتون ہے کہ مسئلہ ہو جائے گا؟ تم ضرورت سے زیادہ ہی محتاط ہو رہے ہو۔ نہیں، میں ان کے آرام کے حوالے سے کہہ رہا تھا، آکورڈ نہ لگے انہیں، سالار نے کہا۔ نہیں لگتا یار، پوچھ لینا تم ان سے، ورنہ پھر کسی ساتھ والے فلیٹ میں ٹھہرا دیں گے عالم صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا تم آؤ پھر دیکھتے ہیں، سالار نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں تمہارے پاس ہی رہ لوں گی، تم میرے بیٹے کے برابر ہو، مجھے اعتماد ہے تم پر، سعیدہ اماں نے مطمئن لہجے میں کہا۔ سالار نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس نے راستے میں رک کر ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھا لیا۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور یکدم اسے احساس ہوا کہ سعیدہ اماں بھی دوپہر سے ان کے ساتھ کچھ کھائے پیے بغیر ہی پھر رہی ہیں۔ اسے ندامت کا احساس ہوا۔ اپنے فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں ایک جگہ رک کر سعیدہ اماں کے ساتھ سیب کا تازہ جوس پیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی بوڑھے شخص کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ فلیٹ میں پہنچ کر وہ ابھی سعیدہ اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب فرقان آ گیا۔ اس نے سعیدہ اماں سے خود ہی اپنا تعارف کرایا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ چند منٹوں میں ہی وہ سعیدہ اماں کے ساتھ اتنی بے تکلفی کے ساتھ ٹھیٹھ پنجابی میں گفتگو کر رہا تھا کہ سالار کو رشک آنے لگا۔ اس نے فرقان سے اچھی گفتگو کرنے والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گفتگو کے انداز میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ دوسرا اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اتنے سالوں سے دوستی کے باوجود وہ فرقان کی طرح گفتگو کرنا نہیں سیکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ وہاں خاموشی سے کھانا کھانے والے ایک سامع کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جبکہ فرقان اور سعیدہ اماں کی مسلسل گفتگو جاری تھی۔ سعیدہ اماں یہ جان کر کہ فرقان ایک ڈاکٹر ہے، ان سے طبی مشورے لینے میں مصروف تھیں۔ کھانے کے خاتمے تک وہ فرقان کو مجبور کر چکی تھی کہ وہ اپنا میڈیکل باکس لا کر ان کا چیک اپ کرے۔ فرقان نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ آنکولوجسٹ ہیں۔ وہ بڑے تحمل مزاجی سے اپنا بیگ لے آیا۔ اس نے سعیدہ اماں کا بلڈ پریشر چیک کیا، پھر اسٹیتھوسکوپ سے ان کے دل کی رفتار کو ماپا اور آخر میں نبض چیک کرنے کے بعد انہیں یہ یقین دلایا کہ وہ بے حد تندرست حالت میں ہیں اور بلڈ پریشر یا دل کی کوئی بیماری انہیں نہیں ہے۔ سعیدہ اماں یکدم حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ سالار ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے کچن میں برتن دھوتا رہا۔ وہ دونوں لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اسی دوران اس نے اپنی فون کی گھنٹی سنی۔ فرقان نے فون اٹھایا اور دوسری طرف ڈاکٹر سبتی علی تھے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے کہا، سالار نے پولیس اسٹیشن پر کسی سعیدہ نام کی خاتون کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فرقان حیران ہوا۔ جی وہ یہی ہیں ہمارے پاس، اللہ کا شکر ہے، ڈاکٹر سبتی علی نے بے اختیار کہا۔ ہاں وہ میری عزیزہ ہیں، ہم انہیں تلاش کر رہے تھے چند گھنٹوں سے۔ پولیس سے رابطہ کیا تو سالار کا نام اور نمبر دے دیا انہوں نے۔ فرقان نے انہیں سعیدہ اماں کے بارے میں بتایا اور پھر سعیدہ اماں کی بات فون پر ان سے کرائی۔ سالار بھی باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سعیدہ اماں فون پر گفتگو میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی عزیزہ ہیں یہ، فرقان نے دھیمی آواز میں اس کے قریب آ کر کہا۔ ڈاکٹر سبتی علی صاحب کی؟ سالار حیران ہوا۔ ہاں انہی کی۔ سالار نے بے اختیار اطمینان کا بھرا سانس لیا۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں تم سے بات کرانے کو، سعیدہ اماں نے فرقان سے کہا۔ فرقان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور ریسیور لے کر کاغذ پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر سبتی علی سے اسے ایڈریس لکھوا رہے تھے۔ سعیدہ اماں نے قدرے حیرانی سے لاؤنج کے دروازے میں کھڑے سالار کو دیکھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی نظریں سالار کے ایپرن پر جمی تھیں۔ وہ کچھ شرمندہ ہو گیا۔ میں برتن دھو رہا تھا۔ سالار واپس کچن میں آیا اور اس نے ایپرن اتار دیا۔ ویسے بھی برتن وہ تقریباً دھو چکا تھا۔ سالار آؤ پھر انہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اسے اپنے عقب میں فرقان کی آواز آئی۔ یہ کام بعد میں کر لینا، تم گاڑی کی چابی لو، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، سالار نے کہا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ نیچے سالار کی گاڑی میں تھے۔ فرقان اگلی سیٹ پر تھا اور اس کی کے باوجود پچھلی سیٹ پر بیٹھی سعیدہ اماں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ سالار کو راستے کے بارے میں ہدایت بھی دیتا جا رہا تھا۔
بہت تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 20 منٹ میں مطلوبہ محلے اور گلی میں تھے۔ بڑی گلی میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد وہ دونوں انہیں اندر گلی میں ان کے گھر تک چھوڑنے گئے۔ سعیدہ اماں کو اب رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی گلی کو پہچانتی تھی۔ وہ فخری انداز میں کچھ جتاتے ہوئے سالار کو بتاتی گئیں، حلوائی کی دکان، گٹر کے سیمنٹ والے ڈھکن، پرویز صاحب کا گھر۔ جی، سالار مسکراتے ہوئے سر ہلاتا رہا۔ اس نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی بتائی ہوئی ساری نشانیاں صحیح تھیں، صرف وہ اسے ایک غلط علاقے میں لے گئی تھیں۔ آمنہ بیچاری پریشان ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے سرخ اینٹ کی بنی ہوئی ایک حویلی نما 2 منزلہ مکان کے سامنے رکتے ہوئے 275ویں دفعہ کہا۔ فرقان نے آگے بڑھ کر بیل بجائی۔ سالار قدرے ستائشی انداز میں حویلی پر نظریں دوڑاتا رہا۔ وہ یقیناً کافی پرانی حویلی تھی، مگر مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے وہ اس گلی میں سب سے باوقار لگ رہی تھی۔ تم لوگ کو اب میں نے چائے پیے بغیر نہیں جانے دینا، سعیدہ اماں نے کہا۔ میری وجہ سے تم لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، خاص طور پر سالار کو۔ بچہ مجھے سارا دن لیے پھرتا رہا، سعیدہ اماں نے سالار کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں سعیدہ اماں، چائے ہم پھر کبھی پئیں گے، آج ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں سعیدہ اماں، آج چائے نہیں پئیں گے، کبھی آ کر آپ کے پاس کھانا کھائیں گے، فرقان نے بھی جلدی سے کہا۔ دیکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ یاد ہی نہ رہے تمہیں۔ لیں بھلا، کھانا کیسے بھولیں گے ہم؟ وہ جو آپ پالک گوشت کی ترکیب بتا رہی تھیں وہی بنا کر کھلائیے گا، فرقان نے کہا۔ اندر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ سعیدہ اماں کی بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی تھی اور اس نے دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی سعیدہ اماں اور فرقان کی آوازیں سن لی تھی، اس لیے اس نے کچھ بھی پوچھے بغیر دروازے کا بولٹ اندر سے اتارتے ہوئے دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ اچھا سعیدہ اماں، خدا حافظ، فرقان نے سعیدہ اماں کو دروازے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سالار اس سے پہلے ہی پلٹ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کرتے ہوئے سالار نے فرقان سے کہا، تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرقان نے کہکہا لگایا۔ کہنے میں کیا حرج ہے، ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ تم جاؤ گے ان کے گھر؟ سالار گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے حیران ہوا۔ بالکل جاؤں گا، وعدہ کیا ہے میں نے، اور تم نے؟ میں تو نہیں جاؤں گا، سالار نے انکار کیا۔ جان نہ پہچان، منہ اٹھا کر ان کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاؤں؟ ڈاکٹر سبت علی صاحب کی فرسٹ کزن ہے وہ، اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ، فرقان نے کہا۔ وہ اور معاملہ تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، میں نے کر دی، اور بس اتنا کافی ہے۔ ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی، لیکن اس طرح اکیلی عورتوں کے گھر تو میں کبھی نہ جاؤں گا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ میں کون سا اکیلا جانے والا ہوں یار، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جانتا ہوں میرا اکیلا ان کے ہاں جانا مناسب نہیں ہے، نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی۔ ہاں، بھابھی کے ساتھ چلے جانا، کوئی حرج نہیں، سالار مطمئن ہوا۔ میں جاؤں؟ تم کو بھی تو ساتھ چلنا ہے، انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ہو آنا کافی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم ان کے خاص مہمان ہو، تمہارے بغیر تو سب کچھ پھیکا رہے گا۔ سالار کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے انہیں تم داماد کے طور پر پسند آ گئے ہو۔ فضول باتیں مت کرو، سالار نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا، دیکھ لینا، پروپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے۔ سعیدہ اماں کو تم ہر طرح سے اچھے لگے ہو، ہر بات پوچھی ہے انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں، یہ بھی کہ تمہارا شادی کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں، اور ہے تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جیسے ہی کوئی اچھا پروپوزل ملا وہ فوراً کر لے گا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگی۔ اب جتنی تعریفیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھی، اگر ہم ان میں سے 50% بھی سچ سمجھ لیں تو بھی وہ لڑکی کیا نام لے رہی تھی، ہاں آمنہ، تمہارے لیے بہترین ہوگی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ڈاکٹر سبت علی صاحب کی رشتہ دار ہیں اور تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو، سالار نے اسے جھڑکا۔ فرقان سنجیدہ ہو گیا۔ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ تمہاری شادی ڈاکٹر سبت علی صاحب کے خاندان میں ہو۔ جسٹ سٹاپ اٹ فرقان، یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا، اب ختم کرو، سالار نے سختی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، فرقان نے اطمینان سے کہا۔ سالار نے گردن موڑ کر چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، سڑک پر دھیان رکھو، فرقان نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ سالار کچھ ناراضی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سعیدہ اماں کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا،
کچھ دنوں کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر ثبت علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا۔ سعیدہ آپا آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں۔ میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، آپ یہیں مل لیں۔ آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا مگر گئے نہیں۔ فرقان نے معنی خیز نظروں سے سالار کو دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ نہیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لیے نہیں جا پائے، فرقان نے جواباً کہا۔ وہ دونوں ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں چلے آئے جہاں کچھ دیر بعد سعیدہ اماں بھی آ گئیں اور آتے ہی ان کی شکایت اور ناراضی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا جبکہ سالار خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ویکینڈ پر فرقان نے سالار کو سعیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ سالار کو اسلام آباد میں اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سعیدہ اماں سے معذرت کر لی۔ ویکینڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سعیدہ اماں کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سالار میں سعیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملا تھا۔ فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا، بہت اچھی لڑکی ہے، سعیدہ اماں کے برعکس خاصی خاموش طبع بھی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی، نوشین کو بھی بہت اچھی لگی ہے۔ فرقان، تم صرف دعوت تک کی رہو تو بہتر ہے، سالار نے اسے ٹوکا۔ میں بہت سیریس ہوں سالار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے، سالار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کی وجہ سے نہیں، تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ پھر؟ سالار نے سرد موری سے کہا۔ یہ ایک بچگانہ سوچ ہے، فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے فائن، بچگانہ سوچ ہے پھر؟ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ دین یو شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ، فرقان نے نرمی سے کہا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، سو، سالار نے ترکی بترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سعیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کریں بھی تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صلح جوئی سے کہا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے تمہیں بلوایا ہے، سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سالار ان کے فون پر کرنے پر اس ویکینڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ سکندر عثمان نے قدرے ستائشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیض اور گھر میں پہنی ہوئی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے حلیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی، یا پھر شاید آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریک لگتا تھا۔ اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھائی۔ سالار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ یکدم رک گیا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر عثمان اور طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے سالار، سکندر نے کہا۔ سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ میں اور طیبہ تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا کچھ بات کریں گے تم سے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ عثمان سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا
جی، ان کی بیٹی میری کولیگ ہیں، رمشا نام ہے شاید۔ جی، لڑکی کیسی ہے؟ وہ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان کا سوال بہت واضح تھا۔ اچھی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہیں پسند ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں رمشا کے پروپوزل کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاہد پچھلے کئی ہفتوں سے مجھ سے سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار وہ ہماری طرف آیا بھی ہے۔ ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں۔ پچھلے ویکینڈ پر رمشا سے بھی ملے ہیں۔ مجھے اور طیبہ کو تو بہت اچھی لگی ہے، بہت ویل بیہیوڈ ہے، اور تمہارے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان لوگوں کی خواہش ہے، بلکہ اصرار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ پاپا، میری رمشا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، سالار نے مدھم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میری کولیگ ہے، جان پہچان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے، اور یقیناً ہم تم پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں، سکندر نے نرمی سے کہا۔ میں بہت عرصہ پہلے شادی کر چکا ہوں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس کے چہرے پر یکدم سنجیدگی آ گئی۔ امامہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اتنے عرصے سے اس لیے شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے ایک شوق لگا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اسے بھلا چکا تھا۔ آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تو وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی، سکندر نے اس سے کہا۔ نہیں پاپا، اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا۔ تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا، اور مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو، سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا۔ میں نے اسے ڈھونڈا تھا، مگر وہ مجھے ملی نہیں، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔ سالار 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب بھی تمہاری بیوی ہی ہو، سکندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔ میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، 8 سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا۔ اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے یہ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی، اور وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار بھی خاموش رہا۔ سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا، اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی؟ یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا۔ پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا، اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی۔ تب تم پاکستان میں تھے۔ ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کرائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کراؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے، اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں وہ دوبارہ پڑے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ وسیم کی بہن تھی، تمہارے بارے میں یہ سب جانتی تھی۔ کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی۔
میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کرایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کروا لوں۔ یہ قانونی جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ مجھے نہیں، مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا اور میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کرایا، وہ کسی پی سی او کا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولرز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا، شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی، اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں امامہ کی فیملی سے خوفزدہ تھا، مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے اور میں چاہتا تھا تم اپنے کریئر پر دھیان دو۔ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا۔ کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپ کپاٹ کو دیکھ سکیں۔ وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ٹیبل پر رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر اور طیبہ دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سالار، سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا، میں نہیں جانتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا۔ میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا۔ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا۔ سالار نے سر نہیں اٹھایا، ان سے نظر نہیں ملائی، مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سکندر چاہتے تھے وہ وہاں سے چلا جائے۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپ کپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بار بار انہیں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ اور وہ وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ سکندر اپنے پچھتاوے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ طیبہ نے ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری کے لیے کیا، وہ سمجھ جائے گا۔ سکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے سالار سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے امامہ سے اس طرح جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مجھے وہ بات ادھوری چھوڑ کر تعصب آمیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بھینچے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ گاڑی بہت محتاط انداز میں سڑک پر پھسل رہی تھی۔ سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے سپہر گاڑی چلا رہا تھا۔ اسے لگا 8 سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے۔ سب کچھ وہیں تھا۔ کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر میں آن بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا۔ گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا۔ الوژن کو حقیقت بننے دیا۔ جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی اب سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ڈیئر انکل، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس نے اس کا کون سا قرض لوٹایا تھا، موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز۔ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمرے کی
کھڑکیوں سے باہر اس کے گھر کی عمارت کو دیکھتا رہا۔ ساری دنیا یکدم جیسے ہر زندہ شے سے خالی ہو گئی تھی۔ اس نے خط پر تاریخ پڑھی۔ وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا۔ 2.5 سال بعد اگر وہ 20,000 روپے اس پہ بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی۔ کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندیشے در ثابت نہیں ہوئے تھے۔ اسے خوشی تھی، لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر وہ اس کی زندگی سے بھی نکل چکا ہوگا، اور اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا۔ کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا۔ پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، وہ اپنا بیگ پیک کر کے وہاں سے گھر سے نکل آیا۔ وہ اب اس سڑک پر تھا، اسی دھند میں، اسی موسم میں، سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا یا پھر دھند۔ چند گھنٹوں کے بعد وہ اسی ہوٹل نما سروس اسٹیشن کے پاس جا پہنچا۔ اس نے گاڑی روک لی۔ دھند میں ملفوف وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی۔ گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا، صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی۔ اس نے ہارن نہیں دیا، اس لیے اندر سے کوئی نہیں نکلا۔ برآمدے میں اب وہ پانی کا ڈرم نہیں تھا۔ وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا، تب بھی اندر سے ایک شخص نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سالار نے اس سے کہا، میں چائے پینا چاہتا ہوں۔ اس نے جمائی لی اور واپس مڑ گیا۔ آ جائیں۔ سالار اندر چلا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا، مگر اندر سے سب کچھ بدل چکا تھا۔ پہلے کی نسبت میزوں اور کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی اور کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی۔ چائے لیں گے یا ساتھ کچھ اور بھی؟ اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا۔ صرف چائے۔ سالار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آدمی کاؤنٹر کے عقب میں اب اسٹوو جلانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے چائے کے لیے کیتلی اوپر رکھتے ہوئے سالار سے پوچھا۔ جواب نہیں آیا۔ اس شخص نے گردن موڑ کر دیکھا۔ چائے پینے کے لیے آنے والا وہ شخص کمرے کے ایک کونے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، بالکل پتھر کے کسی مجسمے کی طرح بے حس و حرکت۔ وہ نماز پڑھ کر اس کے بالمقابل میز کی دوسری جانب کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھا لیا اور اسے پینے لگی۔ لڑکا تب تک برگر لے آیا تھا اور اب ٹیبل پر برگر رکھ رہا تھا۔ سالار تیکھی نظروں کے ساتھ برگر کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ جب لڑکے نے پلیٹ رکھ دی تو سالار نے کانٹے کے ساتھ برگر کا اوپر والا حصہ اٹھایا اور تنقیدی نظروں سے فلنگ کا جائزہ لیا۔ پھر چھری اٹھا کر اس نے لڑکے سے کہا، جو اب امامہ کی برگر کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا، یہ شامی کباب ہے؟ فلنگ کی اوپر والی تہہ کو الگ کر رہا تھا۔ یہ آملیٹ ہے۔ اس نے نیچے والے موجود آملیٹ کو چھری کی مدد سے تھوڑا اونچا کیا۔ اور یہ کیچپ۔ تو چکن کہاں ہے؟ میں نے تمہیں چکن برگر لانے کو کہا تھا نا، اس نے اکھڑ لہجے میں لڑکے سے کہا۔ امامہ تب تک خاموشی سے برگر اٹھا کر کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یہ چکن برگر ہے، لڑکے نے قدرے گڑبڑا کر کہا۔ کیسے چکن برگر ہے؟ اس میں کہیں چکن نہیں ہے، سالار نے چیلنج کیا۔ ہم اسے ہی چکن برگر کہتے ہیں۔ وہ لڑکا اب نروس ہو رہا تھا۔ اور جو سادہ برگر ہے اس میں کیا ڈالتے ہو؟ اس میں بس شامی کباب ہوتا ہے، انڈا نہیں ہوتا، اور انڈا ڈال کر سادہ برگر چکن برگر بن جاتا ہے۔ چونکہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے اور مرغی کے گوشت کو چکن کہتے ہیں، اس لیے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ چکن برگر بنتا ہے، سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ لڑکا کھسیانے انداز میں ہنسا۔ امامہ ان دونوں کی گفتگو پر توجہ دیے بغیر ہاتھ میں پکڑا برگر کھانے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، سالار نے کہا۔ لڑکے نے یقیناً سکون کا سانس لیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ چھری اور کانٹے کو رکھ کر سالار نے بائیں ہاتھ سے برگر کو اٹھایا۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ نے پہلی بار پلیٹ سے سالار کے ہونٹوں تک بائیں ہاتھ میں برگر کے سفر کو تعجب آمیز انداز سے دیکھا، اور یہ تعجب ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے میں مصروف ہو گئی۔ سالار نے اپنے برگر کو دانتوں سے کاٹا، ایک لمحے کے لیے منہ چلایا اور پھر برگر کو اپنی پلیٹ میں اچھال دیا۔ فضول برگر ہے، تم کس طرح کھا رہی ہو؟ سالار نے لقمے کو بمشکل حلق سے نیچے نگلتے ہوئے کہا۔ اتنا برا نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے، امامہ نے بے تاثر انداز میں کہا۔ ہر چیز میں تمہارا اسٹینڈرڈ بڑا لو ہے امامہ، وہ چاہے برگر ہو یا شوہر۔ برگر کھاتے ہوئے امامہ کا ہاتھ رک گیا۔ سالار نے اس کے سفید چہرے کو ایک پل میں سرخ ہوتے دیکھا۔ سالار کے چہرے پر ایک تپا دینے والی مسکراہٹ آئی۔ میں جلال انصر کی بات کر رہا ہوں، اس نے جیسے امامہ کو یاد دلایا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، امامہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا اسٹینڈرڈ واقعی بہت لو ہے۔ وہ ایک بار پھر برگر کھانے لگی۔
میں نے سوچا تم برگر میرے منہ پر دے مارو گی، سالار نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں رزق جیسی نعمت کو کیوں ضائع کروں گی؟ یہ اتنا برا برگر نعمت ہے، اس نے ضجیع آمیز انداز میں کہا۔ اور کون کون سی نعمتیں ہیں اس وقت تمہارے پاس؟ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی جو حس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں، اور ان لوگوں میں ٹاپ آف دا لسٹ سالار سکندر کا نام ہوگا، ہے نا؟ اس نے امامہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز آواز میں اس کی بات کاٹی۔ سالار سکندر کم از کم اس طرح کی چیزیں کھا کر انجوائے نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ سالار ایک دم چونک گیا۔ سامنے والی کرسی اب خالی تھی۔